بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں عبادت کے اندر مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت وہ تھکتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک لیتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، اس کا اکیلا سوما تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جولائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق دلکش بہروپ بناتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ شخص رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کرتا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے بالکل قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس شیطان نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا غرض، میں اپنے کام میں لگا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے، کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہ کی تو کیوں نہ میں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اب کافی دن گزر گئے۔ یہ شیطان اس کے پاس ہی رہا اور برسیسا کا دوست بن گیا۔ پھر ایک دن برسیسا سے کہنے لگا کہ تم نے میری بہت ہی زیادہ عزت اور بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ مجھے پیشکش کی ہے اپنے گھر کے اندر رہنے کی، مجھے کھانا کھلاتے رہے ہو، تو میں جانے سے پہلے تمہیں کچھ اعمال بتانا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ دم بتانا چاہتا ہوں۔ شیطان نے جب یہ بات اس سے کہی تو برسیسا نے کہا، ضرور، آپ تو بہت بڑے انسان ہیں، مجھے ضرور بتائیے کہ ایسا کیا ہے۔ تو شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور پھر وہاں سے رخصت لے کر سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کی 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس بیٹی پر اثر ڈالا کہ وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ پورے ملک کے اندر سے ہر طبیب کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی شخص اس بچی کا علاج نہ کر پایا۔ بالآخر برسیسا تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر۔ اب جب برسیسا کے پاس کچھ آدمی پہنچے یہ کہنے کے لیے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے سن رکھا ہے کہ برسیسا ایک نیک آدمی ہے اور وہ اس بچی کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو برسیسا بادشاہ کی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو اس بچی کو دم کیا اور بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب جب بچی ٹھیک ہو گئی تو اب سب لوگوں کو اس بات کا تو پتہ ہی ہے کہ شیطان نے ہی مرض لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان نے بچی کو چھوڑ دیا اور بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اسی دم سے ٹھیک ہوئی ہے اور یہ بالکل اچھا انسان ہے، صاف ستھرا انسان ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ بادشاہ نے برسیسا کو ایک بہت بڑا محل بنا کر دے دیا اور برسیسا اس محل کے اندر رہنا شروع ہو گیا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کے محل کے بالکل قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا شریف آدمی ہے، تو اس نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا کہ ہماری بستی سے تھوڑا ہٹ کر ایک انتہائی اچھا انسان رہتا ہے۔
اگر ہم لوگ کبھی کسی جگہ پر گئے تو اس انسان کو ہم لوگ اپنی بیٹی، یعنی جو ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کی جو خبر گیری ہے یا اس بیٹی کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اس شخص کے ذمہ لگا کر ہم لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک دن کیا بھی ایسا ہے، یہ جو بچی ہے اپنی، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ دیا اور وہاں سے دور چلے گئے۔ اب وہ لوگ جب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ برسیسا نے ان کی بیٹی کے حوالے سے کہا کہ وہ تو یہاں سے بھاگ کے چلی گئی ہے، وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن شیطان نے اسی رات ان لوگوں کو جا کر بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس جب چھوڑ کر گئے تھے تو اس کی پوری کہانی ذرا مجھ سے سنیے، میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اب شیطان تو سب جانتا تھا، ہوا کچھ ایسا تھا کہ جس بچی کو برسیسا کے پاس وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، وہ بچی برسیسا کے پاس تقریباً 2 یا 4 دن تو رہی، اور برسیسا نے اسے کوئی بات نہیں کی، صرف کھانا وانا دیتا رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے اندر ہوس پرستی اور نفس پرستی ڈالنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ اس عورت کی جانب کافی زیادہ جو ہے وہ مرغوب ہونا شروع ہو گیا، کافی زیادہ اس کی جانب مائل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ اس نے وہ سب کر دیا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس بچی کے ہاں حمل کے بعد ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور ان کے بھائیوں کو آتے ہوئے بہت دیر لگ گئی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اسے بھی قتل کر کے دفنا دیا، اور اس عورت کو بھی قتل کر کے دفنا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ لیکن شیطان نے جب یہ سب کچھ بتا دیا اور ساتھیوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کس جگہ پر ان دونوں کو دفن کیا گیا تھا، تو بھائیوں نے جا کر اس جگہ پر کھود کر دیکھا تو واقعی وہاں سے لاشیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب جب لاشیں نکلیں تو ان بھائیوں نے مل کر برسیسا کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی اور سارے کے سارے ثبوت بھی پہنچا دیے۔ برسیسا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو آگے سے برسیسا نے کہا، تم تو وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا، اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا، اور اب تو اگر بچتا ہے تو میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں۔ تو برسیسا نے کہا کہ کس طرح بچانا ہے؟ کہنے لگا، میری ایک بات مان لو۔ برسیسا نے کہا، کون سی بات؟ کہنے لگا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے، اس نے سوچا چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے کھینچنے والے نے تختہ دار کھینچ دیا، اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیے دوستو، اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرے۔ کفر جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور خاص طور پر ہوس اور لالچ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔